السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے جی۔ تو یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، میرے پاس ایک کہانیوں کی کتاب ہے اور اس کہانی کا نام ہے قیمتی چھٹیاں۔ یہ بچے سارے دیکھیں چھٹیاں انہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ ان کا کیا پلان ہے؟ تو آئیے کہانی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہوں نے کیا سوچا اور کیا کام کیا ان چھٹیوں میں کہ ان کی چھٹیاں قیمتی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، آئیے پڑھتے ہیں کہانی قیمتی چھٹیاں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو مس نائلہ نے بچوں سے کہا کہ اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں کچھ ایسا کام ضرور کیجیے گا جسے آپ دوسروں کو فخر سے بتا سکیں۔ یہ دیکھیں، یہ چھٹیاں ہو رہی ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ بچوں سے بات کر رہی ہیں کہ آپ کو چھٹیاں ہو رہی ہیں اور آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے آپ دوسروں کو بتا سکیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا، کیا پلان کیا اور کون سا ایسا کام کیا۔ جی، حامد اور علی شام تک یہی سوچتے رہے۔ حامد اور علی، یہ دیکھو یہ حامد ہے اور علی ہے۔ حامد اور علی شام تک یہی سوچتے رہے کہ آخر ایسا کیا کام ہو سکتا ہے۔ شام کو مالی بابا اور ڈرائیور کے بچے بھی ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے آ گئے۔ حامد نے بچوں سے پوچھا، کیا تمہیں بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ حامد نے بچوں سے پوچھا، کیا تمہیں بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ ان بچوں نے کہا کہ ہم تو اسکول ہی نہیں جاتے۔ علی نے حیران ہو کر پوچھا، یہ علی ان سے پوچھ رہا ہے، علی نے حیران ہو کر پوچھا، تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے ماں باپ ہماری پڑھائی کا خرچ نہیں اٹھا سکتے، ایک بچے نے جواب دیا۔ علی اور حامد یہ سن کر اداس ہو گئے۔ علی اور حامد یہ سن کر اداس ہو گئے کہ یہ بچے اسکول نہیں جا سکتے، یہ پڑھ نہیں سکتے، ان کے والدین ان کے لیے ان کا پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ رات کو علی نے حامد سے کہا، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یاد ہے مس نائلہ نے ہمیں ایک خاص کام کرنے کو کہا تھا۔ حامد کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ یہ دیکھیں یہ دونوں بات کر رہے ہیں اور انہیں یہ بات بہت پسند آئی۔ علی کو حامد کی یہ بات بہت پسند آ گئی۔ علی اور حامد نے امی سے ملازموں کے بچوں کو پڑھانے کی اجازت مانگی۔ جی، کیوں مانگی اجازت؟ تاکہ ان کی امی کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کیا کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے والدین سے اجازت لینی چاہیے۔ علی اور حامد نے امی سے ملازموں کے بچوں کو پڑھانے کی اجازت مانگی، جو امی نے خوشی خوشی دے دی۔ اب حامد اور علی اپنے گھر کے پچھلے کوارٹروں میں گئے اور جو بچے اسکول نہیں جاتے تھے ان سے کہا کہ وہ آ کر ان سے پڑھا کریں۔ یہ دیکھیں یہ بچے آئے ہوئے ہیں اور وہ انہیں پڑھا رہے ہیں، ایک کو حامد پڑھا رہا ہے اور ایک کو علی پڑھا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ جی، یہ دیکھیں انہوں نے پورا کلاس روم بنایا ہوا ہے، یہ بلیک بورڈ رکھا ہوا ہے، بلیک بورڈ پہ میتھس کے سمز لکھے ہیں اور یہ ٹیبل بھی لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ ان کو پڑھا رہا ہے۔ جی، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ اب حامد سب بچوں کو حساب پڑھاتا، حساب مین میتھس پڑھاتا، میتھس کے سمز پڑھاتا۔ علی انگریزی اور حنا اردو پڑھاتی۔ بچوں کے شوق کو دیکھ کر امی نے ایک چھوٹا سا بلیک بورڈ، کچھ چاک اور کچھ کاپیاں کتابیں بھی مہیا کر دیں یعنی ان کو لے کر دے دیں، خرید کر دے دیں۔ پہلے تو صرف چند ایک بچے ہی پڑھنے آتے تھے، آہستہ آہستہ باقی گھروں کے ملازمین کے بچے بھی آنا شروع ہو گئے۔ علی، حامد اور حنا ان بچوں کو روزانہ 2 گھنٹے پڑھاتے۔ ایک دن ابو نے بچوں سے پوچھا، ہاں بھائی، آپ لوگ اس مرتبہ سیر کرنے کے لیے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ بچوں نے جواب دیا، ابو ہم اس مرتبہ سیر کرنے نہیں جائیں گے۔
بلکہ آپ ان پیسوں سے ان بچوں کے لیے کتابوں اور کاپیوں کا بندوبست کر دیں تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ واہ بھئی واہ، بچوں نے بڑا اچھا کہا اپنے والدین سے۔ آگے دیکھتے ہیں ابو نے کیا کہا۔ ابو بچوں کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ یہ دیکھیں، اور انہیں شاباش دے رہے ہیں اور سوچنے لگے کہ وہ کام جو بڑوں کو کرنا چاہیے تھا اسے چھوٹے چھوٹے بچے کتنے شوق اور لگن سے کر رہے ہیں۔ ابو نے بچوں کو شاباش دی اور بچوں کے لیے اگلی جماعت کی کتابوں اور کاپیوں کا بندوبست کرنے کا کہا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، قیمتی چھٹیاں۔ دیکھو ان بچوں نے کتنا اچھا کام کیا، اپنی چھٹیوں کو اچھی طرح یوٹیلائز کیا۔ آپ بھی چھٹیوں میں کوئی ایسا کام کریں گے جس سے آپ دوسروں کو فخر سے بتا سکیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری کہانی تھی۔ آپ نے بھی ریڈنگ کرنی ہے، کہانیاں پڑھنی ہیں تاکہ آپ کی گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ کی ریڈنگ اچھی ہو۔ اب ہم ایسے کرتے ہیں، اس سبق میں سے ایسے 3 جملے آپ نے مجھے بتانے ہیں جو سوالیہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسے 3 جملے بتانے ہیں جو کیا ہوں؟ سوالی ہوں۔ تو دیکھتے ہیں اس میں سے سوالیہ جملے کون سے ہیں۔ پہلے صفحے میں تو ہمیں کوئی سوالیہ جملہ نہیں ملا۔ دوسرے صفحے میں دیکھتے ہیں، جی دوسرے صفحے میں ہے، جی کیا تمہیں بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ سوالیہ جملہ کیا سے شروع ہو رہا ہے؟ سوال پوچھ رہے ہیں اور آخر میں سوالیہ نشان ہے۔ کیا تمہیں بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں، یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں سوالیہ جملہ۔ اگلے صفحے پر تم اسکول کیوں نہیں جاتے ہو؟ کیوں، جس جملے میں کیوں آیا وہ بھی سوالیہ ہے۔ تم اسکول کیوں نہیں جاتے ہو؟ 2 سوالیہ جملے مل گئے۔ اب تیسرے صفحے پہ دیکھتے ہیں، تیسرے صفحے پہ کوئی سوالیہ جملہ ہے؟ جی یہ سوالیہ نشان تو لگا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ جملہ کیا ہے۔ یاد ہے مس نے ہمیں یہ خاص کام کرنے کو کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں سوالیہ الفاظ تو نہیں ہے لیکن یہ ایک آخر میں سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ ہم کیوں نہ ایسا کام کریں، ان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ سوالیہ جملہ ہے اور آگے کوئی سوالیہ جملہ نہیں ہے اس صفحے پر۔ تو آپ نے کہانی کو پڑھنا ہے دوبارہ اور سوالیہ جملے کو لکھنا ہے، سوالیہ جملے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، قیمتی چھٹیاں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آپ نے بھی اپنی چھٹیوں کو قیمتی بنانا ہے اور اچھا کام کرنا ہے۔ اگر آپ رائٹنگ میں کمزور ہیں تو اپنی رائٹنگ امپروو کریں، اگر آپ ریڈنگ میں کمزور ہیں تو اپنی ریڈنگ امپروو کریں تاکہ آپ کی چھٹیاں آپ کے لیے تو قیمتی ہوں۔ ٹھیک ہے، وعدہ ایسا کریں گے نا؟ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔